بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کتاب کا کام کریں گے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا۔ یہ آپ کو اسکرین شاٹ شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ کویشچن ہے آپ کے پاس، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ان کے درست جوابات لگا دیے گئے ہیں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کے پاس، خالی جگہ پر کریں درست جواب کو دیکھتے ہوئے۔ ان کے بھی درست جواب لگا دیں گے، جن میں سب سے پہلے کا موم، دوسرے کا 6، تیسرے کا زرد، چوتھے کا چنار اور پانچویں کا غبار ہے۔ اس کے بعد الفاظ مترادف آپ کو دیے گئے ہیں، ان کے مترادف الفاظ آگے لکھ دیے گئے ہیں۔ برائے مہربانی اس کا بھی اسکرین شاٹ لے کے اس کو مکمل کر لیجیے گا۔ اور یہ اس کے بعد متضاد دیے گئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تعریف آ جاتی ہے استعارہ۔ استعارہ کیا ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز ادھار لینا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے یعنی ہوتا ہے، یہ تشبیہ کا ہی عمل ہے، لیکن کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مشابہ کر دیا جاتا ہے، یا استعار لیا جاتا ہے، اس سے کوئی خوبی، کوئی خامی، کوئی صفت جو ہے وہ ادھار لے لی جاتی ہے، تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ماں نے کہا میرا چاند آیا، یعنی چاند وہ کس کو کہہ رہی ہے؟ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے۔ اور چاند سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کیوں اس کو چاند کو چاند کی خوبصورتی کو استعار لیا گیا ہے بیٹے کے لیے؟ اس لیے بیٹے کو چاند سے مشابہت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے باقی جملے دیے گئے ہیں، جن میں میرا بیٹا رستم ہے۔ رستم کا مطلب کیا ہے؟ بہادر، ٹھیک ہے، تو بہادر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ شیر کس چیز کی علامت ہے؟ وہ بھی بہادری کی علامت ہے، تو اس لیے یہ الفاظ جو ہے وہ چاند، رستم اور شیر جو ہے وہ مستعار لے کر استعمال کیے گئے۔ استعارہ کے کچھ ارکان بھی ہیں، جن کا نام ہے مستعارلہ، مستعارمنع اور وجہ جمع۔ مستعارلہ کیا ہے؟ جس چیز کو کسی دوسری چیز سے مستعار لیا جائے اسے مستعارلہ کہتے ہیں۔ مستعارمنع کیا ہے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور وجہ جامع کیا ہے؟ کہ ان کے درمیان میں ایک دوسرے ان کو دوسری چیز کے مطابق کہنے کی وجہ کیا ہے۔ جس طرح جو اوپر مثالیں بیان کی گئی تھیں، ان میں چاند کس لیے استعمال کیا گیا؟ خوبصورتی کے لیے استعمال کیا گیا۔ شیر کو کس لیے استعمال کیا گیا؟ بہادری کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو کوئی نہ کوئی وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو یعنی ایک جملے کو مکمل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ مستعارلہ کی، مستعارمنع اور وجہ جامع کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کیا ہے؟ کہ اس میں بھی دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کل اور جز اور کل کا اس طریقے سے ایک کو دوسری چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ پہلی مثال میں ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے، ٹھیک ہے، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے۔ اب زندگی کتنی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 40، 50، 60 سال عمر ہوتی ہے، لیکن اس کو 4 دن سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پوری زندگی، یعنی کہ کل کو جز سے مراد لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری مثال میں حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی۔ اس میں کیا ہے کہ اب ظاہر نبض پہ تو صرف 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں، پورا ہاتھ تو نہیں رکھا جاتا، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں کل کو بول کر جز مراد لیا گیا ہے، یعنی پوری چیز کا بول کر، اور صرف ظاہر 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں تو ایک جز ہے، ٹھیک ہے، پورا ہاتھ تو نہیں ہے، اس لیے کل بول کر جز مراد لی گئی ہے۔ پھر اسی طرح بارش کی ہے، برسے گا آج خوب دھواں دار ابر ہے، ٹھیک ہے، برسے گا خوب دھواں دار ابر، کہ ابر یعنی کہ بادل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد بارش یا پانی مراد لیا گیا ہے۔ تو مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان سے،
یعنی کہ میں اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تو اس میں زبان جو ہے وہ بول کر وہ چیز مراد لی گئی ہے جس کے لیے یہ آلہ بنایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اپنا کتاب کا کام کر کے چیک کروائیے گا۔ شکریہ۔